کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کی وجہ سمجھتے ہیں، اور وہ ناظرین کہ جو نہیں سمجھتے ان کے لیے بھی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا میں مختلف جو طریقہ کار ہیں علاج کے، ان کو اپناتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے طریقے رائج ہیں علاج کے کہ ہم جن طریقوں کو اپنا کر اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ یہ کہیں پر بھی طے نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص طریقہ علاج سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کہیں پر بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کسی کے تجربے نے یہ بات ثابت نہیں کی کہ کوئی ایک مخصوص دوا ایسی ہے کہ جو ہر شخص کو شفا عطا فرما دیتی ہے، شفا دے دیتی ہے، شفا یاب کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا کا تعلق جو ہے وہ دواؤں سے یا طریقہ علاج سے نہیں جڑا ہوا ہوتا۔ اور پھر ہم مسلمان خاص کر، ہم انسان بھی خاص کر روحانی راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پھر روحانی علاج کی طرف چلے جاتے ہیں، اور روحانی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ مختلف سورسز کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسا طریقہ علاج کہ جو طریقہ علاج بھی ہے اور جس میں روحانیت بھی موجود ہے، اور روحانیت کی اتنی بڑی نسبت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقہ علاج کو اپنایا، وہ طریقہ علاج، اس پر گفتگو اور اس کی افادیت کو ہم کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیوں ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو آج کے مروجہ جو طریقہ علاج ہیں ان سے مایوس ہو کے روحانیت کی طرف جاتے ہیں، انہیں ایک روحانیت کا واضح راستہ کیوں نہ دکھا دیا جائے کہ جس پر چل کر آج کی میڈیکل سائنس، جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی مطمئن ہوتی ہے، اور جہاں روحانیت سے فیض حاصل کرنے والے لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ہے حجامہ طریقہ علاج، جس کو کپنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ حجامے یا کپنگ تھراپی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ ناظرین کرام، یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان اصل میں اپنے پروفیشن کے اعتبار سے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ان کی جو قابلیت ہے اس اعتبار سے بہت مصروف لوگ ہیں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب MBBS بھی ہیں، آپ نے فارماکولوجی میں PhD کیا۔ محترم ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب BDS، اور BDS کے بعد آپ نے FRCS کیا، FRCS کے بعد پھر FRCS کیا، اور اتنی قابلیت ہونے کے باوجود کہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب جو ہیں وہ بقائی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب بقائی ڈینٹل کالج میں پرنسپل کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ روحانیت کے سلسلے سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے بعد یہ خدمت انسانی کے جذبے کے تحت حجامے کو یا کپنگ تھراپی کے ذریعے لوگوں کے علاج کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان دونوں حضرات کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ ان خدمات پر بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کی جو پروفیشنل ایبیلٹی ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے ساتھ آپ نے حجامے کو بھی اختیار کیا۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجامہ، کیونکہ آج کل ہر شخص، دوسرا شخص دیکھا آپ نے حجامہ کر رہا ہے، مختلف جگہوں پہ ہمیں اشتہارات نظر آنے لگے ہیں۔ حجامہ کس کو بحیثیت طبیب، حجامے کو کس شخص کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی معالج کون ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا پروقار اور وزندار ہے، اور اس زمرے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کے اندر خود ہی جواب دے دیا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ لفظ طبیب جو آپ نے اختیار کیا، استعمال کیا اپنی گفتگو میں، وہی تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی وہ انجینئر ہے اور انجینئرنگ لائن میں جانا چاہتا تو اس کو انجینئر ہونا چاہیے، صحیح، اور انجینئر ہونے کے لیے لا محالہ اس کے پاس وہ قابلیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح طب، علاج، معالج، اس کے لیے طبیب ہونا لازمی ہے۔ تو طبیب ظاہر سی بات ہے کہ عربی کا لفظ ہے، آج کل اس کو انگریزی میں ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فزیشین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میڈیکل پریکٹیشنر کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس کے پاس اتنی قابلیت ہونا لازمی ہے کہ وہ اپنے معالج کی حیثیت سے جب وہ معاشرے میں بیٹھے
تو اپنے مریضوں کے امراض کو سمجھے، درست انداز میں سمجھے، ٹھیک ہے، ان کی ڈائگنوسس کو سمجھے، ان کا ٹیمپو آف دا ڈیزیز کو سمجھے، ان کی کمپلیکیشنز کو سمجھے، اور وہ جو معاشرتی اعتبار سے ادویات لیتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا ہنر جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو حجامہ بھی آتا ہو، اس کے قوانین بھی آتے ہوں، اس کے قواعد سے بھی واقف ہو، اس کے ضوابط سے بھی واقف ہو، اس کو کب اختیار کرنا ہے، کتنے دنوں میں اختیار کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں بڑی اہم باتیں. اچھا، کب اختیار کرنا ہے، کتنے دنوں میں اختیار کرنا ہے، کتنی مقدار میں اختیار کرنا ہے. ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب، اس سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں کہیں پر بھی حجامہ کیسے کرنا ہے یہ نہیں سکھایا جاتا. کوئی بھی میڈیکل پریکٹیشنر جو کہ کوالیفائیڈ ہے، بی ڈی ایس، ایم بی بی ایس، یا اس کے علاوہ فردر اس کی ایجوکیشن ہے اس سے آگے، تو وہ کس طرح سے حجامے کو سیکھے، کہاں سے سیکھے گا؟ جی، یہ سوال تو ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا. صحیح. اور سوال کی ویلیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ $1 ملین کویسچن. دیکھیے، کیونکہ یہ اس کا جو رجحان ہے وہ نسبتاً تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے آج کل کے زمانے میں، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی سائنس یا نیا تجربہ ہے. صحیح. یہ سالہ سال اور ہزاروں سال پرانا نسخہ ہے. بالکل. اور لیکن جب ہمیں یہ حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑے، ٹھیک ہے، تو ہر زمانے کے اعتبار سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے بہتری کے لیے. تو اس صدی میں جو آپ نے بیان کیا کہ کہاں جانا چاہیے، تو جو ڈاکٹرز، ٹرین ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ طبیب کا لفظ استعمال کیا، جب تک کہ آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا انسانی جان کے بارے میں، آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ علاج نہیں کر سکتے. صحیح. اس سے ایک بات اور میں منسلک کرنا چاہوں گا کہ اور ناظرین کے لیے کہ وہ یہ نہ چاہیں، کیونکہ یہ دور ہے مادہ پرستی کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ذریعہ مل جائے اور وہاں ساری ہمارے مرادیں پورے ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ تو اس شارٹ کٹ کو نہ دیکھیے ہیلر اللہ میاں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ شفا میں دوں گا. بلا شبہ. آپ کو صرف اس شخص کی تلاش کرنا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ علاج کر سکے. کیا بات. اصل بات یہ ہے. تو وہ اگر آپ ڈھونڈیں اور وہ میڈیکل پریکٹیشنر بھی ہو اور ٹرین ہو تو میرے خیال سے وہ بہت ہی مناسب، آپ کی جان کی حفاظت وہ کر سکتا ہے. اگر آپ کو غلط اللہ شفا دینے والا تو ہے، مطلب حفاظت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دوا کی غلط مقدار استعمال نہیں کرائے گا، غلط دوا نہیں بتائے گا، غلط وقت پہ حجامہ نہیں کرے گا، غلط طریقے سے نہیں کرے گا، اور وہ جو مقدار کی اور میعاد کی بات ہو رہی تھی وہ بھی غلط نہیں ہوگی. تو مقدار اور میعاد کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا مختلف بیماریوں میں حجامہ جو ہے اس کی مقدار، میعاد، مطلب میں ڈیوریشن کی بھی بات کروں گا اور اس کے بعد کتنا پرولونگ ہوگا اس کی بھی بات کروں گا. جی دیکھیے، اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ ڈائبٹیز میلائٹس، شوگر، یہ کامن مسئلہ ہے ہمارے بہت معاشرے لوگوں کا کو ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی کی شوگر کسی دوسرے مریض کی شوگر کے برابر نہیں ہوگی. اچھا. کیسے؟ ایک آدمی ہے وہ 40 سال کا ہے، ایک آدمی ہے وہ 50 سال کا ہے. صحیح. اس کو شوگر 5 سال سے ہے، اس کو شوگر 10 سال سے ہے. اس کو ایک ایسے وقت میں ہوتی شوگر، مثال کے طور پر ایک تیسرا آدمی ہے اس کو بالکل نوعمری میں ڈائبٹیز ہو گئی، انسولین ڈیپینڈنٹ تھا وہ. اچھا، اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہیں، مثلا یہ کہ ایک آدمی کو ملٹیپل ڈیزیز ہے، ایک آدمی کمزور بہت. کالر کو میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، میں انٹرپٹ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی اجازت مجھے مل جائے. کالر ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے ہیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی، سلمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے گا. اور میں کافی، ایک تو عمر کی وجہ سے اوور ویٹ بہت ہوں، اور دوسرا یہ کہ کافی مجھے پرابلمز ہیں. اچھا. بیک بون کا درد ہے، شولڈر کا درد تھا، سروائیکل تھا، بڑا کچھ تھا. تو اب آصف کو دیکھ کر کے میں نے کال لگائی کہ میں نے کہا اس بچے سے بات کروں، اس کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس نے صرف کنونس کیا تھا مجھے. میں نے اس کا پروگرام دیکھا تھا اور کنونس کرنے پر جب میں گئی اور جا کر کے میں نے اپنا بتایا کہ میرے سروائیکل میں بہت تکلیف ہے،
اور مجھے شولڈر موو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. تو دوسرا یہ کہ پھر اس نے مجھے کنونس کیا کہ آپ جو ہے حجامہ کرائیں، اور چونکہ سنت محمدی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب حضور نے اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کا بہت زیادہ کوئی خرچہ ہوا تھا؟ ڈاکٹر آصف احمد صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو کوئی فائنینشیل بہت فائدہ ہوا تھا؟ انگیز بات ہے کہ اگر خرچہ ہوا ہوتا تو شاید میں فون نہیں کرتی. آپ ان کو کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہوا؟ فائنینشیل فائدہ ان کو کیا ہونا ہے، میں تو کہتی ہوں یہ تو کار خیر ہے، سیدھا کار خیر ہے نا، اور اس کار خیر کو آپ کی کال نے آگے بڑھایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھ جیسی جتنی میری عمر ہو گئی ہے، اور جتنا مطلب یہ کہ میرا وزن ہے، اس حساب سے میں تو صرف آنا جانے کی مصیبت کی وجہ سے کروا نہیں سکی، ورنہ اس بچے نے تو میرے کو اتنی بڑی باتیں بولی تھی کہ جی آپ بالکل نارمل ہو جائیں گی. اور مجھے یقین ہے جس حساب سے میرا سروائکل میں نے پہلی دفعہ حجامہ کروایا اپنے شولڈر پہ، تو یقین کیجئے کرنے کے بعد ایسا تھا کہ جیسے مجھ سے زیادہ ہلکا شاید ہوا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے میرے کندھوں پہ کبھی درد تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اچھی نیت ہونی چاہیے، اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مفید بن جائیں. ایک چھوٹے سے وقفے میں جائیں گے. ناظرین کرام حاضر ہوں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حجامہ علاج اور سنت پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب اور ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب تشریف فرما ہیں. ہم حجامے کی افادیت پر بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حجامہ بحیثیت معالج کس کو کرنا چاہیے، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جو لوگ حجامہ اختیار کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یعنی مریضوں کو. پہلے تو ڈاکٹر صاحب جو بات چل رہی تھی ذیابیطس کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، آپ وہ بتائیے. آپ نے کہا کہ مختلف پیشنٹس کی ہسٹری یا مختلف پیشنٹس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا، لیکن آپ اگر اجازت دیں تو پہلے نورین صاحبہ کی کال فیصلہ آباد سے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بات کو آگے. فیصلہ آباد سے نورین صاحبہ، السلام علیکم. سر میں نورین بول رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. جی سر، میں نے ایکچولی پتا کرنا تھا کہ فیصل آباد میں بھی کوئی حجامہ طریقہ علاج کا کوئی سینٹر ہے؟ اچھا پہلے تو یہ فرمائیے گا نورین صاحبہ کہ حجامہ کس کو کرانا ہے اور پرابلم کیا ہے؟ حجامہ ایکچولی میں نے کروانا ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے بتائیے. پرابلم کے حساب سے تو مجھے پتہ نہیں چلتا، میں بہت عرصے سے علاج کروا رہی ہوں. اچھا. تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. جس سے پہلے میں ہومیو ایلو لیتی رہی، پھر ہومیو لیتی رہی. کیا تکلیف کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہی تو کوئی بتاتا نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ ایسا کیجئے گا کہ اس کا جواب تو ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کو دلوا دیں گے، لیکن کراچی میں جو ایڈریس ہے وہ ہمارے کنٹرول روم سے آپ فون نہ رکھیے گا. ہم جب آپ سے بات مکمل کریں اس کے بعد کنٹرول روم سے آپ معلوم کر لیجئے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. کراچی سے باہر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو کیا گائیڈنس پرووائڈ کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سوال آپ کے اس پچھلے والے تبصرے سے منسلک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کاشف اس کو آنسر کریں گے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس بنائیں، پروڈیوس کریں اور اپنے ملک کے اندر مختلف سینٹرز کھولیں. اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ٹرینڈ لوگ چاہیے. اچھا میں نے جو گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی وقفے میں، تو اس گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، آپ دونوں حضرات کے ساتھ، کہ آپ لوگ بھی باقاعدہ ڈاکٹرز حضرات کو لے کر ایک ٹیم کو لے کر ٹرین کر رہے ہیں. کوئی ٹریننگ پروگرام آپ کا ہے نیکسٹ جو ابھی ریسنٹلی؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی ہمارا ایک آپ ادارہ کہہ سکتے ہیں یا انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں جو ہم ابھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، کون میڈ پروفیشنل کے نام سے، اور اس میں صرف میڈیکل پروفیشنل ہی ہم لیں گے ان کو. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے. ہم بات کر رہے ہیں انسانی جان کی. صحیح. اور وہاں پر ایک ڈیسیجن اور ایک آپ کا جو خیال ہے، اگر اس میں میڈیکل پریکٹیشنر کی ایجوکیشن کا دخل نہیں ہوگا تو تھوڑی سی جنبش سے غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس ادارے کے تھرو ان کا جو محترمہ کا سوال تھا کہ ہم کس طرح کانٹیکٹ کریں، تو ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ آنے والی بہت جلد، اخبارات میں آپ دیکھ لیجیے گا، تو اس میں کانٹیکٹس کہاں ادارے سے کس سے کیا جائے بہت جلد انشاءاللہ اس میں ہم. اچھا کس سے کیا جائے یہ تو ہے، پھر آپ لوگ کسی ایک مخصوص شہر سے باہر نکل کر؟ جی ول ڈو کورسز، اور یہ کورس پورا 1 سال کا کورس ہے صرف میڈیکل پریکٹیشنرز کے لیے. ماشاءاللہ. اس پر مزید بات کریں گے. سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے، تعارف کرائیے اپنا۔ میرے خیال میں کال ڈراپ کرنا پڑے گی۔ ہلو جی جی، بہت شکریہ۔ آپ فرما رہے تھے، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کراچی سے باہر بھی بہت سارے شہروں میں ہمارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ویورز ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ اگر وہ حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کس کے پاس جائیں۔ تو وہ تمام حضرات جن کو ہم میڈیکل پریکٹیشنر کی حیثیت سے عطائی کہتے ہیں، ایسے حضرات بہت سارے حجامہ مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں، ان سے لوگوں کو بچانا بھی ہے اور صحیح جو معالج ہیں ان تک پہنچانا بھی ہے۔ تو کیا کراچی سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ اس طرح کی ٹریننگ شہر سے باہر جا کر پرووائڈ کریں گے؟ پروگرام میں شامل یہ ہے کہ دیکھیے ہر چیز شروع کہیں سے ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ٹیم ٹرین ہو جائے گی تو وہ پھر جائیں گے ڈفرینٹ شہروں کے اندر، وہاں کام سٹارٹ کریں گے۔ سب سے بہترین تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اس کے توسط سے لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ کون کرے اور کس طرح کرے، لیکن یاد رکھیے کہ جب چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور اللہ میاں کا کرم چاہیے کہ ہم 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 4,000 پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ کوئی طریقہ علاج ہے جس میں بلڈ جو ہے وہ باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے، جبکہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا ٹیسٹ بھی کرانے جائیں ایلوپیتھک کا، اگر علاج کروا رہے ہیں تو وہ انجیکشن لگتا بھی ہے اور بلڈ بھی نکالا جاتا ہے، انجیکٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ تقریباً ویسی ہی پروسیس ہے۔ کیا ایک وقت میں ایک سے زائد جگہ بھی کپنگ کی جاتی ہے اور پیشنٹ اگر بہت زیادہ کمزور ہو تو کیا وہ جب مختلف جگہوں پہ کپس لگائے جائیں، بلڈ جو آپ سک کرتے ہیں اس بلڈ کی وجہ سے اس پہ کوئی نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ میں اپنے ناظرین سے اس موقع پہ شاہد صاحب کا سوال سن کے یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگوں سے میری خصوصی گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو بڑی پابندی سے دیکھا کریں، کیونکہ جو شاہد صاحب نے سوال کیا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، اور انشاءاللہ حجامے کے جو مختلف عملی پہلو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو آنے والے فیوچر میں پروگراموں میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ضرور بتائیں گے۔ مختصراً اس کو جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ جو کہ سب سے اہم ہے ایک معالج کے لیے سمجھنا کہ حجامہ کون سے مریض کا کرنا ہے، کون سا پیشنٹ فٹ ہے حجامہ کرنے کے لیے، کون سا پیشنٹ فٹ ہے اور کس موقع پہ فٹ ہے۔ اچھا مسز اقبال کی لاہور سے کال لے لیں اگر آپ کی اجازت؟ ضرور ضرور۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مسز اقبال فرمائیے گا۔ ہلو جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ڈاکٹر صاحب پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ لاہور میں کن لوگوں سے رابطہ کر سکتی ہوں حجامہ کے سلسلے میں، کیونکہ میں نے ریسنٹ حج پہ مدینہ سے کرایا ہے اور میں آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہوں، میری نی ریپلیسمنٹ ڈاکٹر نے بتایا میں، تو مجھے جو پہلا سیشن ہوا تھا اس میں تقریباً 13 کپس لگے تھے اور اس کے بعد میں نے کافی ریلیف فیل کیا اور اب میں دوبارہ کروانا چاہ رہی ہوں۔ مجھے پوچھنا ہے کہ مجھے کتنے عرصے کے بعد کروانا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ یہاں لاہور میں کوئی اچھا اگر مجھے مل جائے تو۔ اور کیا آپ نے فرمایا؟ کہ مجھے کتنے عرصے کے بعد ٹریٹمنٹ جی ہاں کروانا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پوچھ کے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ یہ سوال تو بار بار لوگ پوچھیں گے کہ ہم مختلف شہروں میں کس سے رابطہ کریں۔ ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جن کے لیے پاسبلٹی ہو، کیونکہ کراچی میں بہت بڑا حجامہ سینٹر ہے، کراچی تشریف لائیں کچھ دن کے لیے۔ باقی آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں اس کا جواب بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں۔ سوالات بہت سارے ہو گئے، میری باتیں بھی بیچ میں رہ جاتی ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حجامہ میں استعمال ہونے والے کپس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں: 098 60 51 5918، اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہیں اور محترم ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جس کورس کی بات ہو رہی ہے حجامے سے
متعلق، اس کورس میں وہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں انہیں آپ کس نوعیت کی ٹریننگ دیں گے، کیا سکھائیں گے؟ شاہد صاحب، میں کوٹ کرنا چاہوں گا ڈی سی بینجامن صاحب کی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پچھلے پروگرام میں شاید یہ بات کوٹ کی تھی کہ ہمارے اندر ہیلنگ کا پروسیس ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے وفات تک قائم رکھا ہوا ہے. تو ہمارا ایز اے فزیشین یا ایز طبیب، ایز اے ڈاکٹر رول یہ ہے کہ ہم ان بیماریوں کی تشخیص کریں، نمبر 1. نمبر 2 پہ یہ کہ اس ہیلنگ کو فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی معاونت کریں. اور نمبر 3 اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو رفع کریں. ٹھیک ہے. تو انہی 3 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کورس کا جو دورانیہ ہے وہ 1 سال اور 15 مہینے ٹوٹل رکھا گیا ہے، جس میں بہت مہنگا طریقہ ہے کورس، بڑی لاگت ہے اس میں کوئی؟ دیکھیے، بہت لاگت تو نہیں ہے کیونکہ آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، تو اس میں ہماری کوشش اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ اجازت، بہت پہلے سے اونچ شریف سے زائدہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے اور فرمائیے. جی میں نا اپنی امی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. فرمائیے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گی تو میری امی کو نا بہت زیادہ وہ ہے، شوگر ہے. ہمیں کال ڈراپ کرنا پڑے گی آپ کی. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے ورنہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اب جب بھی آپ کال کریں گے ہمیں تو پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں گے، ورنہ آپ کو خود پتا ہے کہ جو ڈسٹربینس ہوتا ہے نہ ہم آپ کو سن سکتے ہیں نہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں، کال ضائع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ 1 سے 1.5 سال اس کی ڈیوریشن ہوگی اور اس میں کوئی بہت زیادہ اخراجات نہیں ہوں گے، لیکن ہوں گے تو یقیناً ہوں گے. بہت نامنل ہے کیونکہ دیکھیے ہم انسانی جان پہ تبصرہ کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی وجہ سے ہم کوئی سٹینڈرڈ کمپرومائز کریں. تو جب ہم اس میں پڑھائی کراتے ہیں ڈاکٹرز کی تو اس سائنس سے ان کو آشنا کراتے ہیں یا اس سائنس سے ان کو ایکوینٹ کراتے ہیں جس کے پرنسپل پہ یہ کام کرتی ہے، وہ ہے انرجی. صحیح. اور اس انرجی کے بارے میں جب آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انرجی آسمان پہ، انرجی زمین پہ، آپ کے ہر طرف انرجی پھیلی ہوئی ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ ڈائگنوسس، اسیسمنٹ، اس کے ٹیسٹ اور ساتھ میں یہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ سائنس ڈفرنٹ ہے، یہ سائنس ڈفرنٹ ہے، لیکن انسانی سائنس تو سیم ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم ڈاکٹرز کو سلیکٹ کیا اور ان کو 1 سال کے دورانیے میں اتنا ٹرین، یہ تمام بتا دیا جائے گا. فاروق صاحب لڑکانا سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. سے بات کرنی تھی. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا شوگر کا علاج حجامہ میں موجود ہے؟ بالکل ہے، حجامہ میں موجود ہے. آپ کراچی تشریف لائیے، ایڈریسز ہمارے کنٹرول روم سے لے لیجئے. اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کچھ تذکرہ ہم بھی کر رہے تھے اور بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی. شوگر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب، شوگر کی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ مختلف پیشنٹ جو ہیں ان کے کیس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے جی، اور اس مختلف نوعیت کو دیکھتے ہوئے پھر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. وہ آپ کیا فرما رہے تھے، بتائیے. بالکل. دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا، ناظرین کی توجہ دوبارہ سے دلاؤں مختصراً، کہ ہر شوگر کا مریض دوسرے شوگر کے مریض سے مختلف ہے. بہت سارے اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ایج میں ڈفرینس ہوتا ہے، ڈیوریشن ڈیزیز کا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور کبھی کبھی کسی کو شوگر ہے، اس کے ساتھ اس کو بلڈ پریشر ہے. کسی کو شوگر ہے، اس کے ساتھ اس کو بیک ایک ہے، کمر کا درد ہے. اور کسی کو شوگر بھی ہے، بیک ایک بھی ہے، اس کے پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہر ایک مریض کو بالکل منفرد بنا دیتی ہیں. وہ کسی دوسرے مریض کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. صحیح. جب میچ نہیں کرے گا تو اسی طریقے سے جب ہم میڈیکل پریکٹس میں ہوتے ہیں اور ہم پرسکرپشن لکھتے ہیں تو کسی بھی 2 امراض کے 2 لوگ جو ایک ہی مرض میں مبتلا ہوں ان کا پرسکرپشن کبھی سیم نہیں ہوتا. اور اگر کبھی میڈیسن سیم بھی ہو جائے تو ڈوز چینج ہو جاتا ہے. ڈوز بھی سیم ہو جائے تو ڈیوریشن چینج ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے صبح 1 دفعہ کھانی ہے، دوسرے کو جی تمہیں 3 دفعہ کھانی ہے. تو یہ تمام ڈفرینسز عام حالات میں ہمارے تمام ناظرین کو پتا ہوں گے ڈاکٹرز کے پرسکرپشن میں موجود ہوتے ہیں یہ ڈفرینسز. اب جب حجامے پہ بات آتی ہے تو یہی تمام قواعد و ضوابط حجامہ کرنے والے کو بھی معلوم ہونے چاہیے
آپ شاید کال لینا چاہیں؟ نہیں میں آپ کی بات سنوں گا. اور اسی وقت جو ہے نا پھر جب ہجامے کے لیے مریض آتا ہے، اس کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور جو ہم انشاءاللہ کورس میں پڑھائیں گے بھی، کہ ایک پورا پروفائل پیشنٹ کا لکھا جاتا ہے، اس کی پورا ایک پلان مینجمنٹ کا جو ہے وہ چاک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کے پوائنٹس، اس کا ڈیوریشن، اس کی یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے ایک ڈسپینسر آئے اور آ کر گھر پہ آپ کے انجیکشن لگا کے چلا جائے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں پہ بیٹھ کے بھی کپ لگائے اور کہہ دے کہ میں نے ہجامہ کر لیا. یہی بات کی تھی کہ اگر ایک کوئی او ٹی ٹیکنیشین 20 سال سے او ٹی میں یا تھیٹر میں کام کر رہا ہے اور ٹانکے لگانے کا ہنر جانتا ہے، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ سرجن بن جائے گا. صحیح بات ہے. تو سملرلی اسی طریقے سے اگر آپ کو کپ لگانے کا ہنر آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کپ لگانا کب ہے، کتنے لگانا ہے، کیوں لگانا ہے، لگانا بھی ہے کہ نہیں لگانا ہے. اصل میں آپریشن جو ہے اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے، میں ایلوپیتھی کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس ایسا ہے کہ جس میں ڈاکٹر جو ہے مریض کو دوبارہ اس کے قدموں پہ کھڑا کرتے ہیں. آپریشن کر لینا ہنر نہیں ہے، اس کے بعد مریض کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہنر ہے، اور یہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے. تو ہجامہ کر لینے کا، کپ لگانے کا طریقہ تو ہر آدمی کو آ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجامے سے پہلے جو ہے یا ہجامے کے بعد بلکہ چکر آ جاتے ہیں، وومیٹنگ ہوتی ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں. ہجامے سے پہلے کچھ غذا وغیرہ کا کچھ معاملہ ہے، اگر کسی دن ہجامہ اختیار کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے پیشنٹس کو؟ دیکھیے، ایز اے بیسک رول جب آپ ہجامہ کرانے آتے ہیں تو آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ جب ہجامہ کتنی دیر کے لیے؟ 1 سے 2 گھنٹے کے دوران، کیونکہ عام طور پہ آپریشن کے لیے تو لوگ 6 گھنٹے 12 گھنٹے کا کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایوریج یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں ایوریج ہوتا ہے کم سے کم ایوریج 3 گھنٹہ ہو تو وہ سیف سائڈ پہ ہوتا ہے. سیف سائڈ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو سارا دورانیہ آپ کے خون جو ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے. صحیح. اور جب ہجامہ کرتے ہیں پیریفرل سرفیس پہ تو وہاں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ افیکٹو نہیں ہوتا. صحیح. تو اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کتنے گھنٹے کھانا کھایا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو کھانا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم اپنے کورس میں لوگوں کرائیں گے، کون سے کھانا مفید ہے، کون سا کھانا مفید نہیں ہے. کیونکہ ہجامے میں کوئی ادویات کا استعمال نہیں ہے. یہی کھانا آپ میں بڑے ہوئے ہیں کھانا کھا کے، دوا کھا کے بڑے نہیں ہوئے. جب ہم کھانا کھا کے بڑے ہوئے ہیں اس میں فولاد بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، منرل بھی ہے، پروٹین بھی ہے. تو ان کھانے کو صحیح طور پہ استعمال کیا جائے اور صحیح مقدار میں صحیح وقت پہ، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیں گے؟ نہ دے. اچھا، ایک تو آپ نے فرمایا کہ کھانا جو ہے 2-3 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے، پیٹ خالی ہونا چاہیے. اس کے بعد جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے بعد یہ جو چکر آنا، الٹی آ جانا، وومیٹنگ ہونا، ایسی کوئی صورتحال رہتی ہے؟ دیکھیں، ہجامے کے بعد تو الٹی نہیں آتی، اور عمومی اعتبار سے صرف انہی کو الٹیاں آتی ہیں. اور یہ بھی آپ یہ سمجھے شاذ اور نادر، یعنی اگر ہم 1000 لوگوں کا ہجامہ کریں تو کسی ایک یا دو کو ہوگی. یعنی اس کی جو فریکشنل ویلیو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا. نمبر 1، یعنی یہ ناظرین کو میں بالکل ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ ہجامہ ایک انتہائی محفوظ طریقہ علاج ہے اور سائیڈ افیکٹ فری ہے. یہ بالکل اسی طرح سیف ہے جیسا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو میں اور آپ اس بات کے عقیدے پہ قائم ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نماز کا نہیں ہے، تو ہجامے کا بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. نمبر 1 بلا شبہ. ہاں، اب ہم اگر اس کی ترتیب میں کوئی غلطی کر لیں اور کھانا کھا کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آ گیا کوئی، تو ایک تو ڈاکٹر صاحب نے نقطہ بیان کیا. دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب ہم نے ہجامہ شروع کیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، فل ہے، بلڈ فلو اس کا گٹ کی طرف ہے، آنتوں کی طرف ہے، کھانے کے ہاضمے کے نظام کی طرف ہے، اور ہم اب اس کو دوسری طرف سے کھینچ رہے ہیں، ہے نا. تو اب کیا ہوگا کہ اس دوران ہلکا سا چکر آ جاتا ہے. وہ ہجامے کی وجہ سے نہیں ہے، بد احتیاطی کی وجہ سے. تو بد احتیاطی کی وجہ سے تو میڈیسن بھی سائیڈ افیکٹ کر جاتی ہے. اس میں عمل کا اور ہجامے کا محفوظ ہونا کہیں سے بھی چیلنج نہیں ہوتا. بلکہ صاحبہ خیرپور سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ تو سائیڈ ایفیکٹ آپ نے بتایا بد احتیاطی کی وجہ سے، کیا جو کہ مریض نے کری علاج یا عمل کا اس میں کوئی کارنر نہیں بنتا، بلکہ مریض نے بد احتیاطی کی. وہ اب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ہمیشہ لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کھانا کھائے ہوئے کتنی دیر ہوئی. جو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ لوگوں کی فٹنس چیک کرنا ہوتی ہے.
فٹنس چیک کرنے کا ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو حجامے کے لیے فٹ ہے لیکن وہ کھانا بھی آدھا گھنٹے پہلے کھا کے آیا ہے تو وہ ہمارے لیے انفٹ ہو گیا. اچھا، بلقیس صاحبہ جن کی کال ڈراپ ہوئی ہے، یہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں کیا وہ حجامہ کروا سکتے ہیں؟ ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، اور حجامہ بلڈ پریشر کے اندر انتہائی مفید ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کے بلڈ پریشر جو ہیں بڑے نائسلی نیچے آتے ہیں. اور ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور جو میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے، کہ لوگ دواؤں سے ہٹ بھی جاتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. ڈاکٹر کاشف صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پیشنٹ کی فزک کا حجامے کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ جی، فزک کو تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا براڈ دیکھیں کہ اگر پیشنٹ جو ہے اس کی بیماری بہت سیویئر ہے اور وہ بد احتیاطی کے دور میں بہت اونچا ہے اور اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسٹرکشن بھی فالو نہیں کی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی موٹا آدمی بھی ہے یا پتلا آدمی بھی ہے، کچھ بھی افیکٹ خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹرینڈ ڈاکٹر یا فزیشین کا ہونا بہت لازمی ہے جو تشخیص کرے کہ کس وقت کرا جائے اور کس طرح کیا جائے، کس وقت کیا جائے. بہت شکریہ، بہت نوازش محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا، بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب. ناظرین کرام، آپ کا ایک سوال جو کامن ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو حجامہ سینٹر ہے اس کا ایڈریس کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کورنگی 5 نمبر پر ایک ادارہ ہے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، جس کو مٹی کہا جاتا ہے. میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یہ کورنگی 5 کے قریب ہے. کورنگی 5 کے قریب یہ سینٹر جو کہ میمن سینٹر کہلاتا ہے، یہاں پر آپ جائیے. یہاں کپنگ تھراپی سینٹر یا حجامہ سینٹر موجود ہے. ورکنگ ڈیز میں یعنی خاص کر پیر سے لے کر جمعرات تک آپ دوپہر 1:30 بجے وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں. وہاں جائیے. ڈاکٹر آصف احمد صاحب اور ان کی ٹیم، جس میں میل فیمیل یعنی خواتین اور مرد دونوں ڈاکٹر صاحبان اور صاحبات موجود ہوتی ہیں، یہ وہاں پر ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہوتا اور شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سنت طریقہ کار ہے. میں ڈاکٹر صاحبان کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آج گنجے